بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ انقلابی تالیف کو ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم پہنچ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے باب کی پہلی حدیث تک۔ دوسرا باب یہ تھا من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب، کہ جس شخص نے توحید کو خالص کر لیا وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ اور شیخ نے 2 آیتیں ذکر کی تھیں جس کی تفسیر اور جس کا بیان ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں، اور اس کے بعد میں شیخ نے ایک حدیث ذکر کی جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حسین ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، بلکہ رحمہ اللہ کہیں، تابعی ہیں، رضی اللہ عنہ کی اصطلاح صحابہ کے لیے ہے، اگرچہ کہ یہ دعا بعد کے لوگوں کے لیے کی جا سکتی ہے لیکن اصطلاح پر قائم رہنا زیادہ بہتر ہے۔ تو حسین ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ ان کی حدیث ذکر کرتے ہیں جو حدیث صحیح بخاری میں 3410 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 220 نمبر پر موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تھا۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ یہ مشہور تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں، امام ہیں، فقیہ ہیں، اور ایسے ہی یہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں لیکن مرسل روایت ان سے کرتے ہیں۔ تو سعید ابن جبیر رحمہ اللہ جو مشہور تابعین میں سے ہیں، ان کے پاس حسین ابن عبد الرحمن تھے، علم حاصل کر رہے تھے، ان کے درس میں تھے۔ تو سعید ابن جبیر استاد نے پوچھا ایکم رأى الکوکب الذی انقض البارحہ، کہ تم میں سے کس شخص نے وہ تارا دیکھا ہے جو کل رات ٹوٹا تھا، کل رات میں جو تارا ٹوٹا اسے کس نے دیکھا؟ تو حسین ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ وہ تارا ٹوٹتے ہوئے میں نے دیکھا۔ پھر یہ کہنے کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ میں تہجد نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ مجھے تو بچھو نے ڈنک مار دیا تھا، مجھے بچھو نے کاٹ لیا تھا، کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا، تو اس لیے میں جاگ رہا تھا، اس پریشانی کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے جاگ رہا تھا۔ دیکھیں سلف کے یہاں کہ کس قدر وہ لوگ اللہ کا خوف رکھتے تھے اور کس قدر وہ ریاکاری سے بچنا چاہتے تھے اور کس قدر وہ غلط فہمی سے دوسروں کو دور رکھنا چاہتے تھے۔ فوراً انہوں نے کہا کہ میں تہجد نہیں پڑھ رہا تھا، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں کہوں کہ رات میں نے تارا ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید میں تہجد پڑھ رہا تھا۔ تو کسی ایسے عمل کی بنیاد پر وہ اپنی تعریف نہیں کروانا چاہتے تھے حقیقت میں جو ان کے اندر ہو ہی نہ۔ اور آج ہمارا اور آپ کا اور معاشرے میں کیسے کیسے نمونے پائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اس قرآنی آیت کے مصداق ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ وہ لوگ ایسی چیزوں پر اپنی تعریف چاہتے ہیں جسے حقیقت میں انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو سلف اس طرح نہیں تھے، وہ اخلاص کے بڑے حریص تھے، اللہ نے انہیں بڑی فضیلت دی تھی، اور زبردستی وہ ایسا لباس پہننے کی کوشش نہیں کرتے تھے جو کہ لباس ان کا حقیقی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی حقیقت پر قائم رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا بلکہ مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا تھا۔ تو پھر پوچھا کہ اچھا پھر بتاؤ کیا کیا؟ خیریت دریافت کرنا ہوا کہ بیمار ہو گئے، بچھو نے ڈنک مار دیا، تو تم نے کیا کیا؟ تو کہا کہ میں نے دم جھاڑ کر لیا، ارتقیت
تو میں نے دم جھاڑ کیا۔ تو کہا دم جھاڑ کیا، فما حملک علی ذلک، تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے دم جھاڑ پھونک کیوں کیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ ایک مسلمان اور خصوصاً ایک طالب علم جب وہ کوئی عمل کرتا ہے تو کسی دلیل کی بنیاد پہ کرتا ہے، تو جب آپ نے یہ عمل کیا تو آپ کی دلیل کیا ہے، دلیل بتائیے۔ یہ طریقہ تھا سلف کا کہ وہ دلیل پوچھا کرتے تھے۔ طالب علم اگر ہے، کوئی علم کے راستے پر ہے تو وہ دلیل بتائے گا، دلیل کے مطابق چلے گا۔ تو کہا اچھا بتاؤ کہ تم نے اگر جھاڑ پھونک کیا، دم کروایا، تو تم نے ایسا کیوں کیا، کیا دلیل ہے؟ تو کہا میرے پاس دلیل ایک حدیث ہے۔ دیکھیں حدیث کو بطور دلیل سلف صالحین اور تابعین پیش کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں حدیث حدثناہ الشعبی، میں نے اس حدیث کے مطابق عمل کیا جس کو شعبی نے بیان کیا ہے۔ شعبی کا نام ہے عامر ابن شراحیل الشعبی۔ تو کیا کہا کہ کیا حدیث بیان کیا، حدیث سناؤ۔ کہتے ہیں میں نے حدیث سنائی، کہا کہ انہوں نے بریدہ ابن حصیب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حمہ، کہ دم جھاڑ کرنا درست نہیں ہے یا مفید نہیں ہے مگر نظر بد کی وجہ سے اور زہر کے اثر سے۔ یعنی جس چیز میں دم جھاڑ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے وہ نظر جب لگ جائے، نظر بد، اور یا پھر جب زہر کا اثر ہو، کسی زہریلے جانور نے کاٹا ہو یا کسی طرح زہر کا اثر ہو، تو ان دو موقع پر سب سے زیادہ دم جھاڑ کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد احسن من انتہا الی ما سمع، جس شخص نے جو کچھ سن رکھا تھا اسی پر ٹھہر گیا، اس کے مطابق عمل کیا تو اس نے بہت اچھا کیا۔ دیکھیے سلف کا کتنا گہرا علم تھا۔ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک حدیث سنی، حدیث کے مطابق عمل کیا، بہت اچھا کیا۔ لوگ جب حدیث سنتے ہیں تو اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، یہ غلط کیا۔ حدیث سنتے ہی نہیں، سیکھتے ہی نہیں، دلیل معلوم ہی نہیں کرتے، جہالت کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو یہ بھی غلط کیا۔ تو جہالت کے ساتھ عمل کرنا بھی غلط، اور دلیل آ جانے کے بعد اس کے خلاف کرنا بھی غلط۔ اچھا کام اس نے کیا جس نے دلیل کے مطابق عمل کیا۔ تو کہیں کہ آپ نے ایک حدیث سنی، حدیث کے مطابق عمل کیا تو آپ نے بہت اچھا کیا۔ یہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے ان سے کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف کا علم کتنا گہرا تھا اور کس طرح سے وہ بنیادی باتوں کو سمجھتے تھے۔ اس کے بعد میں پھر انہوں نے کہا ولیکن حدثنا ابن عباس، لیکن مجھ سے ایک اور حدیث سنو جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ معروف صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد چچیرے بھائی، آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم علمہ الکتاب، اللہ انہیں قرآن مجید کا علم عطا فرما دے، اور جن کے بارے میں آپ نے دعا فرمائی تھی اللہم فقہہ فی الدین، اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ حدیث سنو۔ اور یہ بھی ان کے علم کی گہرائی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ ہے، نہ، دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ آپ نے ایک حدیث سنی، اب مجھ سے ایک اور حدیث سنو، اور دونوں حدیثوں میں کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن ایک اچھی چیز کا بیان ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا، میں نے کسی نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ چند لوگ تھے، رأیت النبی ومعہ رہط، میں نے نبی کو دیکھا اس کے ساتھ چند لوگ تھے۔ رہط کہتے ہیں عربی میں 10 سے کم کی تعداد کو، تو چند کہیں گے یعنی 8 9 10 لوگ تھے، تو ایک کوئی نبی ایسا تھا۔ اور والنبی ومعہ الرجل والرجلان، اور کوئی نبی ایسا تھا کہ اس کے ساتھ میں 1 2 لوگ تھے، اور کوئی نبی ایسا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا۔ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئیں گے، کوئی نبی ایسا آئے گا کہ اس کو ایک بھی ماننے والا نہیں ملا،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی ناکام ہو گئے. انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، جس نے مانا اس کا فائدہ ہوا، جس نے انکار کیا وہ نقصان میں گیا. نبی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اس لیے ہمیں کبھی بھی کوئی بات بتاتے اور سمجھاتے ہوئے اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا ہے. ہاں ہمدردی ہونی چاہیے کہ اگر یہ مان لے گا تو اس کا بھلا ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو اس کی وجہ سے ہم حق بات بولنے سے نہ روکیں. ہمارے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں اس کو کیا بتائیں، حق بات سچی بات، وہ تو مانے گا ہی نہیں. ارے بھائی مانے نہ مانے آپ کا کام ہے سچی بات بتا دینا، آپ کا کام ہے حق بتا دینا، آپ کا کام ہے توحید بتا دینا، آپ کا کام ہے سنت بتا دینا. ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے. مانے گا ثواب پائے گا، مانے گا اللہ کا فرما بردار بن جائے گا، مانے گا اپنا بھلا کرے گا، نہیں مانے گا خود نقصان اٹھائے گا. تو اس کی وجہ سے ہم تھوڑ دلے نہ ہوں، ہم اس کی وجہ سے اپنا تنگ دل نہ ہوں، ہم اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، بلکہ ہمیں حق بتانا چاہیے، حق بتاتے رہنا چاہیے. تو کوئی نبی آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک آدمی ہوگا، کسی کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے، کسی کے ساتھ چند آدمی ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. نبی کے ساتھ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے نبی انسانوں کے درمیان بھیجے گئے ہیں. ان کی قوم تھی ان کے سامنے، نبی اکیلے تھے اور سامنے قوم تھی. ایک نبی کے ساتھ 2 آدمی آئے، ان کے سامنے ان کی قوم تھی. تو گویا قوم کی بڑی تعداد تھی، نبی اور ان کے ماننے والوں کی تعداد کم ہوئی. اس لیے کبھی بھی ہمیں کسی تعداد کی کمی بیشی کی وجہ سے حق کو ناپنا نہیں چاہیے کہ فلاں بات کے ماننے والے تو زیادہ ہیں اس لیے وہی بات سچی ہے، فلاں بات کے کہنے والے زیادہ ہیں اس لیے وہی بات سچی ہے. نہیں، کبھی بھی حق کو پرکھنے کا معیار اس کے ماننے والوں کی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ حق اپنے دلیل کی بنیاد پر حق ہوتا ہے. حق کے دلائل روشن اور واضح ہوتے ہیں تو حق اپنی دلیل کی بنیاد پر حق ہوتا ہے، نہ کہ ماننے والوں کی قلت یا کثرت کی بنا پر. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مجھے دکھائی گئی، تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ میری امت کے لوگ ہیں. مجھے ایسا خیال گزرا چونکہ دور سے لوگ نظر آئے اور اتنی بڑی تعداد تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ کی امت کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، تو اس لیے آپ نے سمجھا بڑی تعداد دیکھ کر کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا، اور چونکہ افق پہ بہت دور وہ لوگ تھے اس لیے آپ کی امت کی جو مخصوص نشانی ہے وہ نظر نہیں آئی کہ ان کے وضو کی وجہ سے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، چونکہ دور تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مجھے بتایا گیا کہ نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی قوم کے لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ اور بھی ایک بہت بڑی تعداد افق کے قریب نظر آئی. افق کہتے ہیں جب ہم کسی ہموار اور کھلی زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے کی وہ جگہ جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ زمین و آسمان مل گیا ہے اسے افق کہا جاتا ہے. اور ظاہر بات ہے کھلی جگہ پر وہ بہت وسیع جگہ ہوتی ہے جہاں پر زمین و آسمان ملے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بتایا کہ افق کے پاس بہت بڑی تعداد نظر آئی. تو مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ آپ کے متبعین ہیں، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ آپ پر ایمان لانے والے ہیں. یہاں امت سے امت دعوت نہیں بلکہ امت اجابت مراد ہے. اور پھر فرمایا گیا، آپ کو خوشخبری دی گئی، وَمَعَهُمْ 70 أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. اور اس جماعت میں آپ کی امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بلا حساب کے اور بلا عذاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر! اتنی بڑی خوشخبری دی گئی آپ کو کہ 70,000 لوگ. 70,000 یہ عرب میں عام طور پر کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، یہ گنتی مراد نہیں ہے. اور بعض روایت میں الفاظ ہیں جیسا کہ امام احمد اور امام بحقی کے یہاں ہیں کہ میں نے کہا کہ یا اللہ اور زیادہ کر دے،
ان لوگوں کی تعداد جو بلا حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے ان کی تعداد اور زیادہ فرما دے تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید جوڑ لیجئے. ہر 1000 کے 70,000 ابتدا میں، اور پھر بعد میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی سند جید ہے. اور ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیحین میں ہے کہ یہ 70,000 لوگ جو بلا حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا، چمک رہا ہوگا. پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے گھر میں چلے گئے. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آپ کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا. آپ کی ازواج مطہرات کے مکانات مسجد سے لگے ہوئے تھے، تو آپ اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آتے تھے اور مسجد سے پھر اپنے گھر میں چلے جاتے تھے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات بیان فرمائی اور اس کے بعد میں آپ اپنے گھر میں چلے گئے. اس کے بعد صحابہ کرام نے آپس میں بات چیت شروع کر دی، بحث کرنے لگے کہ آخر یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. صحابہ کرام نے ایک دینی مسئلے میں آپس میں بحث کرنا شروع کر دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہ دینی مسئلے میں بات نہ کرو، دینی مسئلے میں بحث نہ کرو. دینی مسئلے میں بحث کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی سنت ہے، حق جاننے کے لیے، لیکن بحث کرنا چاہیے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے نہیں، اپنے تعصب کی خاطر نہیں، بلکہ حق جاننے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے دینی مسائل میں بات کرنا چاہیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام خیر کے کتنے حریص تھے، اور صحابہ کرام جو ہے علم میں کتنے گہرے تھے، کیونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ جو 70,000 بلا حساب کے جائیں گے جنت میں کسی عمل کی وجہ سے جائیں گے. ان کے پاس کوئی ایسا عمل ہوگا جس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلا حساب و عذاب کے جنت میں بھیج دے گا. تو وہ عمل کیا ہے، وہ عمل کو جاننا چاہتے تھے، اسی لیے آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے کہ بھائی کون لوگ ہوں گے. کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید وہ لوگ ہوں گے جو ڈائریکٹ پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں، ایک دن بھی انہوں نے شرک کا کام نہیں کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، شاید وہ لوگ ہوں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، آپ کے صحابہ ہوں گے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مختلف باتیں کہیں، تو آپس میں بحث ہوئی، آپس میں گویا مناظرہ ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی مسائل میں بحث کرنا، دینی مسائل میں گفتگو کرنا جائز ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کے لیے ہو، حق تک پہنچنے کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، تعصب کے بغیر ہو، دلائل کی بنیاد پر ہو. اور اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ خیر کے بڑے حریص تھے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو بعض نے، جب آپ چلے گئے گھر میں، صحابہ نے بحث کیا. کسی نے کہا شاید یہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، کسی نے کہا شاید یہ لوگ ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے ایک دن بھی شرک نہیں کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو شرک کی خطرناکی کس قدر معلوم تھی کہ جو شخص ایک دن بھی شرک کیا اگرچہ بعد میں مسلمان ہو جائے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کا درجہ کم ہوگا. اور جو ڈائریکٹ مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ نے اس کے فطرت کو نہیں بگاڑا اور اسے توحید کی پوری تعلیم دی اور وہ توحید پر قائم رہا، تو اس کا درجہ بڑا بلند ہوگا. تو صحابہ کرام شرک کی خطرناکی اور توحید کی عظمت کو جانتے تھے. اس طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں صحابہ نے ذکر کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور صحابہ نے یہ باتیں آپ کو بتائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حق کی تعلیم دی کہ اس مسئلے میں حق کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یقطعون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. یہ 70,000 لوگ جو بلا حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی سے دم جھاڑ کے لیے نہیں کہتے، کسی سے نہیں کہتے کہ میرے اوپر دم کر دو، کسی سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، اور نہ ہی وہ داغنے کا علاج کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ برا شگون لیتے ہیں. وہ لوگ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. تو وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، یہ اصل ہے.
اور باقی چیزیں اسی کی فرع ہیں. اپنے رب پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے وہ مکروہ اسباب کو اختیار نہیں کرتے. جھاڑ پھونک کروانا مکروہ ہے، آگ سے داغنے کا علاج کرنا مکروہ ہے، بدشگونی لینا حرام ہے تو وہ حرام کے قریب نہیں جاتے، مکروہ اسباب کو اختیار نہیں کرتے، اللہ پر وہ توکل کرتے ہیں. جھاڑ پھونک کروانا اور جھاڑ پھونک کرنا دونوں دو چیزیں ہیں، دونوں کو ملایا نہ جائے. بعض روایات میں آ گیا ہے کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی کا وہم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، کیونکہ جب آپ سے جھاڑ پھونک کرنے کے بارے میں کہا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے دم کر کے تو اسے ایسا کرنا چاہیے. اگر آپ دم کرنا جانتے ہیں اور آپ کا کوئی ساتھی بیمار ہے تو اس پہ پڑھ کے دم کیجیے. دم کرنا جائز ہے اور دم کرنے میں آپ کے درجے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن جب آپ بیمار پڑیں تو خود اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لیں، لیکن کسی اور سے مانگیں نہ، کسی اور سے سوال نہ کریں، کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی اور سے نہ کہیں کہ میرے اوپر دم کر دو. اس لیے کہ جو دوسرے سے دم کرنے کو طلب کرتا ہے وہ سائل ہوتا ہے، وہ بھکاری ہوتا ہے، وہ مانگنے والا ہوتا ہے. اور مانگنے کی کبھی ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے، بلکہ مانگنا ایک طرح سے نفس کو ذلیل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کو عزت عطا کی ہے. تو اس لیے جو شخص مانگتا ہے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتا ہے تو اپنے دل کو کچھ نہ کچھ جو ہے دل کی توجہ اس کی غیر اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، تو توحید میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اپنے نفس کو بھی ذلیل کرتا ہے اور سوال کر کے اللہ کے حق میں بھی کمی کرتا ہے. تو مانگنا یہ درست نہیں ہے. کسی سے یہ کہنا کہ میرے اوپر دم جھاڑ کر دو یہ درست نہیں ہے. لیکن جو شخص کسی پہ دم کرتا ہے وہ تو احسان کر رہا ہے، وہ تو اچھا کر رہا ہے، وہ تو بھلائی کر رہا ہے، وہ تو حسن سلوک کر رہا ہے. تو اس لیے دم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ آگے رقیہ کے بیان میں اس کی تفصیل آئے گی، لا باس بالرقى ما لم تكن شرکا، کہ دم جھاڑ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو. اسی طرح سے جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کے دم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پہ پڑھ کے دم کیا ہے. تو دم کرنا بالکل جائز ہے، اور دم کرنے والے اور دم کروانے والے میں فرق ہے، دونوں دو چیزیں ہیں. تو دم کرنے کے لیے کسی سے کہنا یہ مکروہ ہے، لیکن دم کرنا چاہے اپنے اوپر ہو چاہے دوسرے کے اوپر ہو، دم کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور دم کرنا یہ ایک شرعی علاج کا طریقہ ہے. تو پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، پہلی صفت ان لوگوں کی جو بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، یہ لوگ ہیں جو کسی سے جھاڑ پھونک کے لیے نہیں کہتے. دوسری صفت بتائی ولا یقطعون، اور وہ لوگ آگ سے داغنے کا علاج نہیں کرتے، یعنی نہ خود آگ سے داغتے ہیں نہ کسی اور سے کہتے ہیں کہ مجھے داغ دو. بہت ساری چیزوں کا علاج ہوتا ہے داغنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کو جو ہے پسند نہیں کیا، اور آپ نے اس سے منع فرمایا اور اسے مکروہ سمجھا. اسی لیے اس سلسلے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کی یہ بات پڑھتے ہیں. انہوں نے سارے دلائل کو جمع کر کے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ داغنے کے تعلق سے 4 طرح کی حدیثیں آئی ہیں. ایک وہ حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، یعنی کسی صحابی کو آگ سے داغ کر کے ان کا علاج کیا ہے، یا کسی صحابی نے کے سامنے داغنے، آپ کے سامنے کسی صحابی کے داغنے کا علاج کیا گیا ہے لیکن آپ نے اس سے منع نہیں کیا. جیسے انس رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے داغنے کا علاج کیا. اسی طرح سے اسعد ابن زرارہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ کے علاج فرمایا. اسی طرح سے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد کے پینے میں شفا ہے، اور سینگی لگوانے میں، پوچھنا لگوانے میں، حجامہ کروانے میں شفا ہے، اور آگ سے داغنے میں شفا ہے. لیکن میں اپنی امت کے لوگوں کو آگ کے سے داغنے کے علاج سے منع کرتا ہوں. اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا.
تو امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ بعض احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ کر علاج کیا، بعض احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داغ کر علاج کرنا پسند نہیں، بعض حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو لوگ داغ کے علاج نہیں کرتے، اور بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے داغنے کے علاج سے منع فرمایا ہے۔ 4 طرح کی حدیثیں ہو گئیں، تو الحمدللہ ان 4 طرح کی حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ اور کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا ہے اس کا مطلب داغنے کا علاج کرنا جائز ہے۔ آپ کو یہ چیز پسند نہیں، اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چیز ممنوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چھوڑ دینے پر تعریف کی، اس کا مطلب اس کا چھوڑ دینا بہتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس کا مطلب اس کا کرنا مکروہ ہے، اس کا کرنا مکروہ ہے اور چھوڑ دینا افضل ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو ثواب پاتا ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو جائز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ کسی سے جھاڑ پھونک کے لیے نہیں کہتے، جو لوگ آگ سے داغتے نہیں، جو لوگ برا شگون نہیں لیتے، اور جو لوگ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب پہ پورا توکل کیا ہے، ان میں مکمل توحید ہے، توحید میں ان کے یہاں کوئی خلل اور کمی نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں۔ جب بیمار ہوتا ہے آدمی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تلاش کرتا ہے، شاید اس سے فائدہ ہو جائے، شاید اس سے فائدہ ہو جائے، لیکن یہ بیمار ہونے کے باوجود اللہ کی رضا سے ہٹتے نہیں ہیں کہ فلاں علاج ٹھیک ہے، علاج ہے اور اس سے شفا کی امید ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں، اس لیے میں تو اسی پر قائم رہوں گا جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اس لیے یہ اپنی توحید میں مکمل ہیں۔ جو شخص اپنی توحید کو مکمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس کے بعد ایک صحابی عکاشہ ابن محسن، عکاشہ رضی اللہ عنہ جن کے والد کا نام محسن ہے، تو عکاشہ ابن محسن کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی ان لوگوں میں کر دیجئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کے مالک نہیں ہیں۔ مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے والے ہیں، اس لیے آپ سے دعا کا مطالبہ کیا۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 70,000 خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ میں پیشین گوئی بھی فرمائی۔ آپ نے کہا انت منہم، تم تو انہی لوگوں میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا اور آپ کی نبوی شان ظاہر ہوئی اور آپ کے نبوت کی ایک دلیل ظاہر ہوئی۔ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ تو اتنا بڑا مقام ان کو ملا اور یہ بے حساب و کتاب جنت میں جانے والے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت منہم۔ یہ بڑے عظیم الشان صحابی ہیں، مہاجر صحابی ہیں، بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں، بدری صحابی ہیں، اور طلحہ اسدی جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، جب اس سے جنگ ہوئی تو اس جنگ میں یہ صحابی شہید ہوئے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دعا کا مطالبہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے دعا کا مطالبہ کر سکتے ہیں، کسی نیک آدمی سے۔ اور چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ اگر اویس قرنی ملیں گے تو ان سے دعا کروانا۔ تو نیک آدمی سے، آج کل تو کیا ہے، کسی بھی ایرے غیرے سے میرے لیے دعا کرو، جو بھی ملا میرے لیے دعا کرو، نہیں، سب ہر ایرے غیرے سے کہو تو پھر اس کی کوئی اہمیت اور قدر و قیمت نہیں رہ جاتی۔ ان سے کہنا چاہیے جن کی نیکی پر اطمینان ہو اور جن کے دعا کی قبولیت کی امید ہو، ان سے درخواست کرنا چاہیے کہ وہ دعا کریں، اور ایسی درخواست کرنا جائز ہے، یہ جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت منہم، اور اس کے بعد میں پھر ایک شخص اور کھڑا ہوا اور اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ میں بھی ان 70,000 میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کتنے عقل والے اور کتنے فہم و ذکا والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پہ فضل کتنا تھا، کتنا بلند مقام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا۔ آپ نے کہا عکاشہ تم سے پہل کر گئے، عکاشہ تم سے پہل کر گئے، کیونکہ ابھی یہ کہتے، اس کے بعد پھر کوئی اور اٹھتا، پھر اس کے بعد کوئی اور اٹھتا، تو ایک سلسلہ لگ جاتا دعا کروانے والوں کا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا، اور پھر پتہ نہیں اس میں کون مستحق ہوتا، کون غیر مستحق ہوتا، کون اس لائق ہوتا، کون نالائق ہوتا، پتہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اچھے انداز میں، اتنے خوبصورت انداز میں یہ دروازہ بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے پہل کر گئے، تم پیچھے رہ گئے، پیچھے رہ گئے۔ اس میں ان کی کوئی برائی بھی نہیں، اگر وہ اس لائق نہیں تھے تو ان کی کوئی برائی بھی نہیں ہوئی۔ آپ نے جو ہے بولنے کا ایک اچھا طرز اور اچھا اسلوب استعمال کیا، اور اس سے اچھے اسلوب کے استعمال کی رہنمائی ملتی ہے، اور اسی طرح سے اس سے معلوم ہوتا ہے سد ذریعہ کے راستے کو بند کر دیا جائے، اور اسی طرح سے اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اخلاق معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ٹالتے بھی تھے تو کتنے بہتر انداز میں ٹالتے تھے۔ تو آپ نے ٹال دیا، لیکن بہت خوبصورت انداز میں ٹالا۔ تو یہ حدیث رہی آج کی، بہت مفید اور بہت عظیم الشان حدیث، جس سے توحید کا یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے شرک سے محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب جنت میں داخل کرے گا۔ بے حساب کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی حساب نہیں ہوگا، کیونکہ حساب تو نبیوں سے بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم تو رسولوں سے بھی سوال جواب کریں، ان سے بھی حساب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دعا فرما رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار من نوقش، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حوسب عذب، جس کا حساب ہوگا اس کو تو عذاب، اس پر تو عذاب ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ فرما رہے ہیں جس کا حساب ہوگا اس پر تو عذاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ آسان حساب ان کا لیا جائے گا، تو حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ذکر فرما رہا ہے یحاسب فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ایمان والے کا آسان حساب لیا جائے گا، تو حساب تو لیا جائے گا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں منحوسب عذب، جس کا حساب لیا جائے گا اس پر تو عذاب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، انما ذالک العرض، کہ یہ تو صرف پیشی ہوگی اللہ کے سامنے، حساب تو ہوگا لیکن حساب نام کا ہوگا، پیشی ہوگی، فلاں آؤ حساب دو، آئے اچھا یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، لو جاؤ جنت میں جاؤ۔ تو یہ مقصود ہے کہ صرف پیشی ہوگی اور اس کے بعد جنت بھیج جائے گا، لیکن جب پوچھ گچھ شروع ہو جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور تم نے یہ کیوں کیا، اور تم نے ایسا کیوں کیا، یہ میرا حکم ہے اس کی خلاف ورزی تم نے کیوں کی، جس سے اس طرح حساب ہو گیا تب تو وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، پھر وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے آسان حساب لے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں اپنے فضل و رحمت سے، اپنے خاص رحمت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کا سامان فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔